لڑکوں نے سامان کی تلاش میں پیچھے نگاہ دوڑائی تو دیکھا ایک سایہ پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا۔ قریب آیا تو دیکھا وہ ان کا ساتھی کارلوس ویلیٹا تھا۔ انہوں نے بلند آواز اسے پکارا اور اپنی طرف بلانے لگے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ نہ وہ انہیں دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا۔ ہر قدم پر وہ رانوں تک برف میں دھنس جاتا تھا۔ صرف چٹان کی تیز ڈھلوان اسے آگے بڑھنے میں مدد دے رہی تھی۔ لڑکوں نے دیکھا کہ جس سمت وہ جا رہا تھا وہ اسے جہاز سے اور دور لے جائے گی، اس لیے انہوں نے اور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس کی توجہ اپنی طرف دلا سکیں۔ پینٹر اور اسٹارم نے تو اس کے پاس جانے کی کوشش بھی کی، لیکن برف میں چلنا ناممکن تھا، اور وہ بھی اوپر کی طرف چڑھنا۔ وہ بے بس تھے اور بے کسی سے ویلیٹا کو وادی کی گہرائیوں کی جانب لڑکتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ایک دفعہ یوں محسوس ہوا کہ اس نے جہاز کو دیکھ لیا ہے اور وہ اپنا رخ بدل رہا ہے، لیکن پھر وہ پھسلا اور چٹان کی ڈھلوان پر پھسلتا ہوا برف کی پنہائیوں میں گم ہو گیا۔ جہاز کے اندر جو چند لڑکے سلامت تھے، انہوں نے زخمیوں کو نشستوں کے درمیان سے نکالنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی۔ سخت سردی اور برفانی ہوا کی وجہ سے انہیں ہر کام کے لیے دوہری قوت صرف کرنی پڑ رہی تھی۔ جنہیں معمولی زخم آئے تھے وہ بھی ذہنی صدموں سے دوچار تھے۔ جب زخمیوں کو کھینچ کر باہر نکالا گیا تو ان کے لیے مزید کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میڈیکل کے دونوں طالب علم کینیسا اور زربینو ابھی ناپختہ تھے۔ تیسرا ڈیئگو اسٹارم ذہنی صدمے سے سنبھل نہیں پایا تھا۔ زربینو ابھی سال اول کا طالب علم تھا اور اس میں سے بھی پہلے 6 مہینے اس نے نفسیات اور سوشیالوجی کی کلاسوں میں گزارے تھے۔ کینیسا نے 2 سال کی تربیت لی تھی، لیکن کل کورس کا یہ 1/4 حصہ تھی۔ پھر بھی دونوں کو شدید احساس تھا کہ اس صورتحال میں ان پر کیا ذمہ داری آن پڑی ہے۔ کینیسا ایک عورت کے کچلے ہوئے جسم کے معائنے کے لیے گھٹنوں کے بل اس پر جھکا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ ایویجینیا پیریڈو تھی، جو مر چکی تھی۔ اس کے پہلو میں اس کی بیٹی سوزینا پیریڈو بھی تھی، جو زندہ تو تھی لیکن سخت زخمی ہونے کی وجہ سے بے ہوش تھی۔ اس کی پیشانی پر گہرا زخم آیا تھا، جس سے خون بہہ کر ایک آنکھ کے حلقے میں جمع ہو گیا تھا۔ کینیسا نے خون صاف کیا اور اسے فرش کے اس حصے پہ لٹا دیا جس پر نشستوں کے حصے بکھرے ہوئے نہیں تھے۔ اس کے قریب ہی ایبل پڑا ہوا تھا۔ اس کی کھوپڑی میں شدید ضرب آئی تھی۔ وہ کچھ ہوش میں تھا۔ کینیسا اسے دیکھنے کے لیے اس پر جھکا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نکاہت کے عالم میں بولا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، دیکھو مجھے مرنے نہ دینا۔ اور لوگ بھی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ کینیسا زیادہ دیر اس کے پاس نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس نے زربینو کو ایبل کے قریب آنے کا اشارہ کیا اور خود نینڈو پیریڈو کی طرف بڑھا، جو اپنی نشست سے اچھل کر جہاز سے باہر جا گرا تھا۔ اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا، اس لیے کینیسا نے سوچا کہ شاید وہ مر چکا ہے، لیکن جب اس نے نبض ٹٹولی تو اس کی پوروں کو خون کی مدھم سی گردش محسوس ہوئی۔ پیریڈو زندہ تھا، لیکن اس کا زندہ رہنا ناممکنات میں سے تھا، اور چونکہ اس کے لیے کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ایویجینیا پیریڈو کے قریب ہی 2 اور مسافر بھی دم توڑ گئے۔ یہ ڈاکٹر نکولا اور اس کی بیوی تھی۔ دونوں کی نشستیں اکھڑ کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرائی تھیں اور دونوں نے ایک دوسرے کے پہلو میں دم دے دیا تھا۔ عارضی طور پر ان کی لاشیں جہاں پڑی ہوئی تھیں پڑی رہنے دی گئیں، اور میڈیکل کے طالب علم زندہ رہ جانے والوں کی مدد میں لگ گئے۔ جہاز کی نشستوں کو سروں کے تیل اور چکنائی وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے جو کپڑے ڈال دیتے ہیں، انہیں پھاڑ کر انہوں نے پٹیاں بنائیں، لیکن اتنے بہت سے زخمیوں کے لیے یہ ناکافی تھیں۔ ایک لڑکے ریفائل ایشورن کے دائیں پاؤں کی پنڈلی کا گوشت اڑ گیا تھا اور پوری پنڈلی یوں گھوم گئی تھی کہ اگلا حصہ پیچھے اور پچھلا حصہ آگے چلا گیا تھا۔ ہڈی بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ زربینو نے خون بہاتے حصے کو مضبوطی سے پکڑا، گھما کے اسے اپنی جانب پر بٹھایا اور پھر ایک سفید قمیص سے اس کی ٹانگ باندھ دی۔ ایک اور لڑکا انریک پلیٹرو خود چل کر زربینو کے پاس آیا۔ اس کے پیٹ میں لوہے کی ایک ٹیوب کھپ گئی تھی۔ زربینو اسے دیکھ کر پہلے تو کام گیا، لیکن پھر اسے وہ سبق یاد آیا جس میں پڑھایا گیا تھا کہ ڈاکٹر کا کام اپنے مریضوں میں اعتماد پیدا کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے حواس درست کیے، پلیٹرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی آواز میں بھرپور اعتماد پیدا کرتے ہوئے بولا،
بھائی انریک، تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتے ہو۔ اچھا، تمہاری یہ رائے ہے؟ اپنے پیٹ میں کھوبے ہوئے لوہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی فکر نہ کرو، تم کافی صحت مند ہو، آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، زربینو بولا۔ پلیٹرو اس کی بات سے مطمئن سا ہو گیا اور نشستوں کی طرف مڑا۔ عین اسی وقت زربینو نے پھرتی سے ٹیوب پکڑی، اپنا گھٹنا اس کے جسم پہ رکھا اور پوری قوت سے ٹیوب باہر کھینچ لی۔ ٹیوب تو باہر آ گئی، لیکن اس کے ساتھ 6 انچ لمبی ایک آند بھی آ گئی تھی۔ پلیٹرو نے مایوسی کے عالم میں اپنے پیٹ کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، زربینو بولا، انریک، شاید تم سوچو کہ تمہاری حالت بری ہے، لیکن یہاں تم سے بھی زیادہ زخمی موجود ہیں، اس لیے بزدل مت بنو، آؤ میری مدد کرو۔ اسے کسی قمیص سے کس کر باندھ لو، اسے میں بعد میں دیکھوں گا۔ شکایت کا کوئی بھی حرف زبان پر لائے بغیر پلیٹرو نے اس کے کہے پر سر جھکا دیا۔ کینیسا فرنینڈو ویسکوس کی طرف مڑا، وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کینیسا نے دیکھا کہ جہاز کے ایک پر نے جو ڈھانچے میں دھس گیا تھا، اس کی ٹانگ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ایک بڑی رگ کٹ جانے سے اس کا کافی خون بہہ گیا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ نشستیں اکھڑنے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے زیادہ تر لڑکوں کی ٹانگیں ہی زخمی ہوئی تھیں۔ ایک کی ٹانگ 3 جگہوں سے ٹوٹ گئی تھی اور اس کا سینہ بری طرح سے زخمی تھا اور اب وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ہوش میں رہنے والے کافی تکلیف میں تھے کہ درد ٹیسے بند بند کر اٹھ رہا تھا۔ پنچایتو ایبل، سوزینا پیریڈو اور سب سے بری حالت ادھیڑ عمر کی عورت سینیورا ماریانی کی تھی، جس کے بارے میں لڑکوں کو کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں اور وہ ٹوٹی ہوئی کرسیوں کے ڈھیر کے نیچے دبی پڑی تھی۔ وہ مدد کے لیے چلائی، لیکن کسی میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ اسے کرسیوں کے نیچے سے نکال سکتا۔ لیلیانا میتھول، جہاز میں موجود 5ویں عورت، اس کا چہرہ بھی خون سے لت پت تھا۔ اسے کافی خراشیں آئی تھیں، لیکن زخم معمولی تھے۔ اس کا شوہر جیویئر، جو پنچایتو ایبل کا کزن بھی تھا، وہ بھی محفوظ تھا، لیکن بلندی کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا اور انفلوئنزا بھی ہو گیا تھا۔ اس نے باقی لوگوں کی مدد کی کوشش کی، لیکن اسے چکر پہ چکر آ رہے تھے۔ قے بھی آتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ دوسروں کی حالت بھی کم و بیش یہی تھی۔ پیڈرو الگوٹا پر بھی مدہوشی طاری تھی۔ جسمانی طور پر وہ ٹھیک تھا اور کرسیاں اٹھا اٹھا کر ایک طرف بھی رکھ رہا تھا، لیکن اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ ہے کہاں اور کر کیا رہا ہے۔ ایک اور کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی۔ اس نے کئی بار جہاز سے بھاگ کر پہاڑ سے اترنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے اسے پکڑ کر بٹھا لیتے۔ جہاز تقریباً 3:30 بجے نیچے گرا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے روشنی پہلے ہی کم تھی۔ تقریباً 4 بجے برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پہل تو برف کے گالے لفلفے سے تھے، لیکن پھر یہ موٹے موٹے گالوں میں بدل گئے اور پہاڑ نظر آنا بند ہو گئے۔ برف باری کے باوجود مارسیلو پیریس نے ہدایت کی کہ تمام زخمیوں کو اٹھا کر باہر لے جایا جائے تاکہ ڈھانچے میں رہ جانے والی جگہ کو صاف کیا جا سکے۔ یہ ایک عارضی سا بندوبست تھا۔ ان تمام کو یقین تھا کہ اب تک جہاز کی گمشدگی کی خبر مل چکی ہوگی اور امدادی پارٹیاں بس آتی ہی ہوں گی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ ریڈیو سے سگنل بھیجیں تو امدادی پارٹیوں کو تلاش کرنے میں آسانی رہے گی، لیکن کرسیوں کا ڈھیر پائلٹ کیبن کے دروازے پر رکاوٹ بنا کھڑا تھا۔ دوسری طرف سے آہوں اور کراہوں سے پتہ چلتا تھا کہ کسی پائلٹ میں زندگی باقی ہے۔ اس لیے ایک لڑکے مونچو سبیلا نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاز کے باہر سے پائلٹ کیبن تک جائے اور پائلٹوں سے بات کرے۔ برف پر چلنا ناممکنات میں سے تھا، لیکن مونچو نے ایک ترکیب ڈھونڈ نکالی۔ اس نے کرسیوں کے کشن نکالے، برف پر رکھے اور ان پر قدم رکھتا ہوا جہاز کے اگلے حصے تک جا پہنچا۔ جہاز کا اگلا حصہ پچک گیا تھا، لیکن اوپر چڑھ کر کاکپٹ میں جھانکنا مشکل نہیں تھا۔ مونچو اوپر چڑھا اور کاکپٹ میں جھانک کر دیکھا تو کرنل فیراڈیز اور لیگوریرا کو کرسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ جہاز کے آلات والا بورڈ ان کے سینوں تک پچک گیا تھا۔ فیراڈیز مر چکا تھا، لیکن لیگوریرا زندہ تھا۔ اس نے سبیلا کو دیکھا تو مدد کی التجا کی، لیکن سبیلا کیا کر سکتا تھا؟ وہ لیگوریرا کو 1 انچ بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ تاہم پانی مانگنے کے جواب میں اس نے تھوڑی سی برف اپنے رومال میں باندھی اور اوپر سے رومال اس کے منہ پر ٹپکا دیا۔ پھر اس نے ریڈیو کو ہلایا جلایا، لیکن وہ خاموش تھا۔ سبیلا واپس لوٹ آیا اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کی اور بولا کہ اس نے سینٹیاگو ایئر کنٹرول سے بات کی ہے۔
بعد میں کیسینا اور زربینو سبیلا کی طرح گدیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے آگے گئے اور پائلٹ کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ 1 انچ بھی نہ ہلا، کیونکہ لیگوریرا کی نشست فرش سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ اتنا ہی کر سکے کہ لیگوریرا کی پچھ سے کرسی کی گدی کھینچ لیں۔ اس طرح لیگوریرا تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو اسے آلات کے بوٹ کے بوجھ سے قدرے نجات ملی۔ جب وہ اسے اس کی نشست سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیگوریرا کے منہ سے بار بار ایک ہی فقرہ نکل رہا تھا، ہم نے کیوریکو کراس کر لیا تھا، ہم نے کیوریکو کراس کر لیا تھا۔ جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اس نے لڑکوں سے کہا کہ وہ اس کے بیگ سے اس کا ریوالور نکال کر اسے دے دیں۔ بیگ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، لیکن اگر وہ مل بھی جاتا تو زربینو اور کینیسا اسے ریوالور کبھی نہ دیتے، کیونکہ کیتھولک عیسائی ہونے کی حیثیت سے ان کے نزدیک خودکشی حرام تھی۔ اس کے بجائے انہوں نے لیگوریرا سے ریڈیو کے استعمال کے بارے میں سوالات کیے تاکہ وہ مدد کے لیے کوئی پیغام بھیج سکیں۔ لیگوریرا انہیں بتاتا رہا اور وہ اس کی ہدایات پر عمل بھی کرتے رہے، لیکن ریڈیو بالکل خاموش تھا۔ لیگوریرا بار بار اپنا ریوالور مانگتا رہا، پھر اس نے پانی مانگنا شروع کر دیا۔ کینیسا کاکپٹ سے باہر گیا، تھوڑی سی برف لایا اور اس کے منہ میں بھر دی، لیکن اس کی پیاس بجھ نہ پائی۔ اس کی ناک سے خون جاری تھا اور کینیسا کو معلوم تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ دونوں ڈاکٹر کرسی کی گدیوں پر قدم رکھتے واپس آئے۔ وہ جہاز کے پچھلے حصے تک گئے اور پھر واپس اس سرنگ میں داخل ہو گئے جہاں انسانیت سسک رہی تھی اور دم توڑ رہی تھی۔ زخمی باہر برف پر لیٹے ہوئے تھے اور جو ٹھیک ٹھاک تھے جہاز کے اندر رہی صحیح کرسیوں کو اکھاڑ کر فرش پر جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دن کی روشنی تیزی سے غائب ہو رہی تھی۔ 6 بجے تک چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ یہ بات واضح تھی کہ کم از کم اس دن تو کوئی مدد نہ مل سکتی تھی۔ چنانچہ زخمیوں کو اندر لایا گیا اور زندہ بچ جانے والے 32 افراد نے رات گزارنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ لیٹنا تو درکنار، وہاں تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ پائلٹ کیبن سے پچھلے حصے تک جو دم ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھلا ہوا تھا، کل 20 فٹ جگہ ہوگی، جس میں سے زیادہ تر ٹوٹی ہوئی نشستوں کے ملبے نے گھیر رکھی تھی، جسے ہٹانے کی قوت لڑکوں میں نہیں تھی۔ انہوں نے ڈھانچے کے دروازے کے پاس بمشکل تھوڑی سی جگہ صاف کی تھی اور زیادہ زخمی لوگوں کو یہیں پر لٹا دیا گیا۔ ان میں سوزینا، اس کا بھائی نینڈو پیریڈو اور پنچایتو ایبل شامل تھے۔ انہیں ایک دوسرے کے پہلو میں افقی طور پر لٹایا گیا تھا۔ برف باری جاری تھی۔ دروازے سے ہڈیوں کو برفا دینے والی ہوا بدستور اندر آ رہی تھی۔ مارسیلو پیریز نے ایک اور لڑکے کی مدد سے دروازے پر سوٹ کیسوں اور ٹوٹی ہوئی کرسیوں کی مدد سے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی، لیکن ذرا ہوا تیز چلتی تو یہ دیوار نیچے آ گرتی۔ پیریز، ہارلے اور دوسرے صحیح سلامت لڑکے ایک دوسرے سے پیوست ہوئے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے وہ سوٹ کیسوں اور کرسیوں کی دیوار کو سہارا بھی دیے ہوئے تھے، لیکن وہ بار بار گرتی اور وہ پھر سے انہیں ایک دوسرے پر جما دیتے۔ سب سے آرام دہ جگہ پائلٹ کیبن کے ساتھ سامان رکھنے والی جگہ تھی کہ یہاں ہوا بہت کم تھی۔ لیلیانا میتھول سمیت جتنے لوگ یہاں سما سکتے تھے سما گئے۔ یہاں بھی مینڈوزا شراب کی بوتلیں چل رہی تھیں۔ جو باقی بچ گئے تھے وہ سکڑ سکڑ کر نشستوں میں دبک گئے۔ کچھ لڑکوں نے آدھے بازوؤں کی قمیضیں پہن رکھی تھیں۔ گرم رہنے کے لیے وہ ایک تو مینڈوزا شراب حلق میں انڈیل رہے تھے، یا پھر وہ ایک دوسرے کے جسموں کی مالش شروع کر دیتے، اور کبھی کبھار وہ ایک دوسرے کو ہلکے ہلکے مکے بھی مارتے کہ گرم رہنے کا یہ بھی ایک بہانہ تھا۔ اچانک کینیسا کو ایک تدبیر سوجھی۔ اس نے دیکھا کہ نشستوں کی فیروزی رنگ کی گدیاں اور ان کے کور ایک زپ سے کرسیوں سے منسلک تھے۔ انہیں اگر کسی طرح الگ کر لیا جاتا تو وہ چھوٹی چھوٹی چادروں اور کمبلوں کا کام دے سکتی تھیں۔ نقطہ انجماد سے بھی نیچے درجہ حرارت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ سردی سے بھی زیادہ دہشتناک وہ کیفیت تھی جو اس اندھیرے جہاز میں ماحول پر طاری تھی۔ گھپ اندھیرا، ہڈیوں کو چیرتی سنسناتی ہوا اور اس پر درد کی کرائیں، سسکیاں۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے سب سے زیادہ چوٹ آئی ہے۔ ایک لڑکا جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی سب سے زیادہ آہوزاری کر رہا تھا۔ جو ہی کوئی اس کے قریب آتا وہ زور زور سے چلاتا اور گالیاں بکنا شروع کر دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ جو بھی اس کے پاس آیا وہ ضرور اس کی ٹانگ پر پاؤں رکھ دے گا۔ وہ خود تو چلاتا رہا، لیکن جب اسے پیاس نے ستایا
تو وہ دوسروں کی پرواہ کیے بغیر انہیں پہلانگتا جہاز سے باہر چلا گیا کہ کچھ برف کھا کے پیاس بجھا سکے۔ مارسیلو پیریس نے بڑی مشکلوں سے اسے واپس اس کی جگہ پر پہنچایا۔ ادھر ہارلے پر جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ وہ کتنی ہی بار دروازے پر رکھی رکاوٹ کھڑی کر چکا تھا، لیکن وہ ہر بار گر جاتی۔ سامان والے حصے کے قریب لیگوریرا کی چیخیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کبھی تو بڑبڑاتا، ہم کوریکو سے گزر آئے تھے، کبھی پکارتا، پانی پانی ہائے پانی، اور پھر مایوسی کے عالم میں التجائیں کرتا کہ کوئی اسے اس کا ریوالور دے دے۔ مسافروں کو ایک کیبن میں سب سے دلدوز چیخیں سینیورا ماریانی کی تھیں۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں سمیت ابھی تک کرسیوں کے ملبے تلے دھنسی ہوئی تھی۔ ایک آدھ بار اسے نکالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن بے سود۔ جب وہ اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگے تو اس کی چیخیں اور بلند ہو گئیں اور وہ بولی کہ اگر انہوں نے اسے گھسیٹ کر نکالا تو وہ مر جائے گی۔ صبح کے انتظار میں کوششیں ترک کر دی گئیں، تاہم اس کا جی رکھنے کو رفائل ایشورن، جس کی پنڈلی ٹوٹ کر گھوم گئی تھی، اور مونچو سبیلا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اسے تسلی دینے لگے۔ کچھ دیر تو وہ بیچاری چپ رہی، لیکن درد کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، اوروں کی بھی یہی حالت ہے۔ جہاز کے پچھلے حصے سے کسی کی ڈانٹ سنائی دی۔ اس پر اس کی چیخو پکار اور بھی بڑھ گئی۔ شٹ اپ، کارلیٹوس چلایا، ورنہ میں آ کر تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ لیکن وہ روتی رہی، سسکتی رہی، یہاں تک کہ نکاہت سے اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ لیکن پھر ایک لڑکے نے، جو دروازے کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے جسم پر پیر رکھ دیا اور وہ پھر سے چیخنے لگی، یہ مجھے مار ڈالے گا، اسے پکڑ لو۔ وہ ہذیانی حالت میں کہی جا رہی تھی۔ اس قاتل ایڈورڈو اسٹارچ کو اس کے کزن نے کھینچ کر فرش پر بٹھا لیا۔ وہ کچھ دیر تو بے سود پڑا رہا، لیکن پھر ایسے اٹھا جیسے کوئی سوتے میں چلتا ہو۔ اس نے دوسروں کے جسموں پر پیر رکھتے ہوئے کرسیوں کے ڈھیر پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس کوشش میں اس کا پیر عملے کے ایک رکن پر جا پڑا۔ وہ جہاز میں مکینک تھا۔ اس پر پیر رکھا گیا تو خالص فوجی انداز میں چلایا، اپنی پہچان کراؤ، اپنی پہچان کراؤ، میں کہتا ہوں اپنے کاغذات نکالو۔ لیکن جب ایڈورڈو اسٹارچ نے اپنا پاسپورٹ اسے نہ دکھایا اور بدستور دروازے کی طرف جانے کی کوشش میں اس کے جسم سے ٹکراتا رہا، تو وہ چیخا، مدد مدد، یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ ایڈورڈو اسٹارچ کے کزن نے ایک بار پھر ہمت کی اور اسے کھینچ کر اپنے پاس گرا لیا۔ جہاز کے ایک اور حصے میں ایک لڑکا، پونچو ڈیلگاڈو، اچانک اٹھا اور یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف چلایا، میں ذرا دکان تک جا رہا ہوں، کوکا کولا لے کر ابھی لوٹا۔ کارلیٹو پیریس بولا، جا تو تم رہے ہو، میرے لیے سوڈا واٹر لیتے آنا۔ کہتے ہیں نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ اس وحشت ناک ماحول میں بھی چند لڑکوں نے پلکیں مون لیں اور کچھ اونگ بھی لیے، لیکن رات بہت طویل تھی، آہیں اور سسکیاں جاری تھیں۔ کچھ خاموشی ہوتی تو کسی کو پیاس ستاتی۔ گھپ اندھیرے میں وہ دروازے کی طرف جانے کی کوشش کرتا کہ برف کھا کر پیاس بجھائے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا تو کسی کے ہاتھ پر پاؤں پڑتا تو کسی کے منہ پر، اور پھر سے چیخو پکار کا سلسلہ جاری ہو جاتا۔ جو ٹھیک ٹھاک تھے وہ بھی سسک رہے تھے، جو جاگ رہے تھے وہ ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے تھے۔ جہاز کے ڈھانچے کی دیواروں میں جو سوراخ ہو گئے تھے، ہوا ان سے بھی اندر آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف میں وہ تھے جو دروازے کے قریب بیٹھے تھے۔ ان کے جسم سن ہو چکے تھے اور برف کے گالوں سے ان کے رخسار جلنے لگے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ اور پیر ملتے کہ گردش خون جاری رہے۔ سب سے بری حالت نینڈو پیریڈو، اس کی بہن سوزینا اور ایبل کی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ زخم تینوں کے گہرے تھے، لیکن صرف نینڈو بے ہوش تھا۔ دکھوں سے بے نیاز وہ بے سد پڑا ہوا تھا۔ ایبل بے کسی سے پکارتا، مدد مدد، اف کتنی سردی ہے، خدا کے لیے مدد، لیکن کون اس کی مدد کو آتا۔ سوزینا بار بار ماں کو پکار رہی تھی، ماں ماں آؤ یہاں سے چلیں، ماں یہ بھی کوئی جگہ ہے، آؤ بھاگ چلیں، ماں آؤ گھر چلیں۔ پھر وہ نرسری کلاس کا کوئی گیت الاپنے لگتی۔ رات کو میڈیکل کے تیسرے طالب علم ڈیگو اسٹام کو خیال آیا کہ نینڈو پیریڈو کو زیادہ زخم نہیں آئے، اسے صرف ذہنی صدمہ زیادہ پہنچا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے بات کی اور اسے کھینچ کر اپنے درمیان لٹا دیا۔
اور مالش کر کر کے اسے گرم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ ایک بار تو زربینو سمجھا کہ شاید صبح ہو گئی ہے۔ مصنوعی دیوار سے اسے سحر کی کچھ سفیدی نظر آئی تھی۔ اس نے گھڑی کے ڈائل پر نگاہ ڈالی تو ابھی رات کے صرف 9 بجے تھے۔ بعد میں جہاز کے درمیانی حصے میں کچھ لوگوں کو یوں لگا جیسے باہر انہوں نے کسی اجنبی کی آواز سنی ہو۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی امدادی پارٹی آن پہنچی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سوزینہ تھی جو انگریزی میں دعائیں مانگ رہی تھی۔